جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں علماء کرام کے ساتھ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء ہمارے مہمان ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں مفتیان کرام۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں۔ کل ہم نے تجارت پہ بات کی تھی، تو تجارت کو کتنی فضیلت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، اور طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تجارت، یہ بیان کیا تھا علماء کرام نے۔ آج ہم ظاہر ہے جب تجارت کی بات ہوئی ہے تو بئی معنی کہ کاروبار کس طرح کرنا ہے، اور تجارت کرنی چاہیے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی تجارت نہیں کرتا، کسی اور شکل میں کاروبار کرتا ہے، تو اسے کاروبار کیسے کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ناپ تول کی کمی ہے، اس سے متعلق پوچھنا ہے کیا وعید ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں؟ پھر اس میں مضاربہ سے کیا مراد ہے، میں چاہتا ہوں آج یہ بھی ہم جان لیں، اس کے بنیادی اصول اور شرائط، یہ تمام تر باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، تینوں مفتیان کرام کا خیر مقدم ہے۔ میں مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور محسوس ہی نہیں کرتے اس بات کو، تو قرآن و حدیث کی روشنی مجھے بتائیے کہ ان کے لیے کیا احکامات آتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا سلمان بھائی، قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوئے عام طور پر ناپ تول کے حوالے سے، ایک ہے مکیال اور ایک ہے میزان۔ مکیال اس سے مراد کیلی چیزیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو ناپ کے ذریعے دی جاتی ہیں، جیسے دودھ ہے، پیٹرول ہے، پانی ہے، یہ ناپ کے ذریعے 1 لیٹر 2 لیٹر آدھا لیٹر، تو اسے کیلی کہتے ہیں عام طور پر۔ اسی طریقے سے جو چیزیں وزن کر کے دی جاتی ہیں، کہ جیسے کہ سبزی وغیرہ ہے، فروٹ وغیرہ ہے، تو انہیں عام طور پر جو ہے وہ موزونی کہا جاتا ہے، کیونکہ تول کے دی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ تول کے دی جاتی ہیں۔ تو مکیال اور میزان، یہ دو الفاظ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ان کو دینا کیسے چاہیے؟ قرآن کریم نے اگر آپ دیکھیں تو سورہ ہود میں آیت نمبر 84 اور 85، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا۔ دوسرے مقام پر آیت نمبر 85 میں آ جائے وَيَا قَوْمِ فَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہاں پر بھی یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اسی کے آگے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ ہود کی ان دو آیات میں پے در پے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور چیزوں کو گھٹا کر دینے سے منع فرمایا۔ 3 مرتبہ؟ جی ہاں، 3 مرتبہ۔ اچھا، اب ذرا سا آ جائیے اس بات پر کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ مطففین۔ مطففین کا مطلب کیا ہے؟ ویل للمطففین، برائی ہے، خرابی ہے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ خرابی ہو، بربادی ہو، یا جہنم کی وہ وادی ہو، اس کے لیے ہے للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اب اس کی ایک لوجک بتائی کہ جب وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے تھے نا تو بھائی پورا لیتا تھا۔ اچھا، یعنی لوگوں سے جب لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں، میرا پورا دینا ہے جی۔ بھائی کو کم نہیں وَإِذَا دینا۔ كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دینا شروع کرتے تھے تو کم کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف آئے نا تو وہاں پر ابو جہینہ ایک شخص تھا، وہ خاص طور پر اس چیز میں بڑا مشہور تھا۔ اچھا، اس نے نا 2 ناپ رکھے ہوئے تھے،
ایک لینے کا ایک دینے کا. اچھا. جی جی جی, کیونکہ اس وقت ضروری نہیں کہ رقم دی جائے اور اس کے بدلے مال دیا جائے. کیا ہوتا تھا کہ مال کے بدلے میں مال, یعنی وہ بھی چیزیں دے رہے ہیں اور آپ بھی چیزیں دے رہے ہیں. ان کی چیزیں لے رہے ہیں تو پوری لے رہے ہیں, اپنی چیزیں لے رہے ہیں تو اپنے آپ سے گھٹا کر دے رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سے سختی سے منع فرمایا. اور شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا. سمجھانے کے باوجود جب وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن فرما رہا ہے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, تو اس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز آپ تول کر فروخت کرو تو فرمایا کہ پلڑا جو ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے. جی. اچھا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی اوپر ہونا, سونا جہاں نظر بچ جائے تو فوراً دے دیا. اچھا, کئی لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جھکا ہوا پلڑا دیں گے. ہمیشہ ان کا درجن بھی 13 سے شروع ہوتا ہے. جی جی جی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ سعد بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ ایک بزاز کے پاس آئے. ایک جو ہے وہ بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر ایک کپڑے کا سودا کرنے لگے. تو ایک شخص جو کہ یعنی تولا کرتا تھا, وزن کیا کرتا تھا, تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی وزن کرو تو جھکا ہوا وزن کرو, جھکا ہوا وزن کرو, اس میں ہمیشہ بھلائی ہے. کبھی ایسا شخص دیکھا ہے آپ نے کہ جو وزن تھوڑا زیادہ دیتا ہو اور اس کے یہاں کمی واقع ہو؟ اس کے یہاں بے انتہا رش ہوتا ہے. جو درجن بھی چیز دے گا نا تو ایک ہاتھ بڑھا کر دے گا, کلو بھی دے گا تھوڑا سا بڑھا کر دے گا. اور ایسے بھی کنجوس ہیں اور ایسے بھی ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں کہ جب اپنا لو تو پورا لو, لیکن دوسروں کو دو تو نیچے بٹے میں کوئی مقناطیس لگا دو, یا کوئی ایسا حربہ کہ جہاں پر کسٹمر کی آنکھ چوک جائے تو وہاں پر فوراً اپنا کام دکھایا. یاد رکھنا کہ اس سے ہمیشہ بے برکتی بھی ہوتی ہے اور دنیا اور خاص طور پر آخرت پہ پکڑ بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے. اس میں 3 قسم کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ظاہر سخاوت سے کام لیتا ہے, ایک کبھی کبھی سخاوت دکھاتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو بالکل بخیل ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. تو وہ جو سب سے زیادہ سخاوت دکھانے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. یہ ہمارا مشاہدہ ہے ذاتی. اور جو درمیانی سخاوت بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں مقرب ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بخیل کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا. کہ ہم ہر کسی کا کھائیں, ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے. اندھا ہو جائے. آپ نے صحیح فرمایا, ایسا ہی ہوتا ہے. اور بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا. ایون میں نے یہاں تک سنا کہ بخیل جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی نہیں ہو پاتی, سخی سے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے دوستی ہو جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ مفتی حسن نوید نیازی صاحب, میں اگلے سٹیپ پہ چلتا ہوں. حضرت, مداربہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں اس کی شرعی بنیادی جو حیثیت ہے, اہمیت ہے اور فضیلت ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اصول پر تو حضرت سے انشاءاللہ بات کریں گے, ان کے اصول اور قواعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. عربی میں مداربہ کہا جاتا ہے اور ہمارے اردو کے اندر مزاربت کہتے ہیں. تو آج کل اسلامک بینکوں نے بھی عربی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا, تو اس لیے اب جو ہے وہ ہمارے اردو میں بھی یہ عام رائج ہو گیا ہے مداربہ, تو اس لیے ہم اسی استعمال کو ہی استعمال کرتے ہیں. مداربہ, تو مداربہ جو ہے وہ ہوتا یہ تھا حضور جان عالم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ رائج تھا, زمانہ اسلام سے پہلے بھی. طریقہ کار یہ تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس رقم تو ہوتی ہے, سرمایہ ہوتا ہے, لیکن انہیں کاروبار کے ڈھنگ نہیں آتے یا کاروبار میں لگانا نہیں چاہتے. دوسرے طرف بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کاروبار کی مہارت بہت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا. تو اب ضرورت پیش آئی کہ بھئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے, ایسا نظام نافذ کیا جائے کہ جس میں یہ جو سرمایہ جس بندے کے پاس ہے, جو مالک ہے مال کا, اسے بھی کچھ فائدہ ہو جائے, اس کے مال میں کچھ بڑھوتری ہو جائے, اور دوسرا وہ بندہ جسے کاروباری مہارت ہے لیکن سرمایہ نہیں ہے تو اسے بھی کچھ فائدہ ہو, اپنے کاروباری مہارتوں کو استعمال کر سکے اور نفع کما سکے, اسے فائدہ ہو. تو اس کے لیے 2 نظام جو ہے وہ رائج تھے زمانہ اسلام سے پہلے. ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے, کاروبار سرمایہ دیتے تھے اور اس کے بدلے میں کرایہ لیتے تھے. تو اس کی تو اسلام نے سختی سے ممانعت فرما دی کہ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ ربا تھا کہ آپ نے اگلے کو مال دیا یا سونا چاندی دیا اور اس کے بدلے آپ اسے کرایہ لے رہے ہیں, وصول کر رہے ہیں, سیدھا سیدھا ربا تھا, انٹرسٹ تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ سرمایہ جس بندے کے پاس ہوتا تھا وہ اپنا سرمایہ دے دیتا تھا اگلے کو, اور ایک نفع جو ہے تناسب سے, متعین تناسب سے طے کر لیا جاتا تھا اور وہ نفع ملتا تھا.
تھا. یہ صورت دوسری مداربہ کہلاتی ہے, اور اس صورت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جائز قرار دیا کچھ شروط کے ساتھ. اس کے کچھ اصول وضع کر دیے گئے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کوئی بھی کسی کو نقصان نہ ہو, نہ تو جو سرمایہ دار ہے اسے نقصان ہو, نہ ہی جو کام کرنے والا ہے اسے نقصان ہو. تو یہ مداربہ کی بنیاد ہے. تو مداربہ کے اندر ایک سرمایہ جو ہے اسے کیپٹل, ہمارے عربی اصطلاح میں تو راس المال کہتے ہیں, ویسے اسے کیپٹل کہتے ہیں, اردو میں سرمایہ کہتے ہیں. اور جو بندہ جس کے پاس وہ سرمایہ ہے, جو مالک ہے, انویسٹر جو ہے, اسے رب المال کہا جاتا ہے. اور وہ بندہ جو کام کر رہا ہے, جس نے آگے کام کرنا ہے, کام کرنے والا جو فریق ہے اسے مدارب کہا جاتا ہے. مدارب. اب مدارب جو ہے وہ صرف کام کرے گا, جو رب المال ہے وہ صرف پیسے دے گا, وہ سرمایہ انویسٹ کرے گا, باقی کاروبار میں یا انتظام کاروبار میں عملاً شریک نہیں ہوگا. ہاں وہ تفصیلات جاننے کا بنیادی حق رکھتا ہے, پوچھ سکتا ہے اور اس کی جانچ پڑتال بھی کر سکتا ہے, لیکن عملاً کاروبار میں شریک نہیں ہوگا. یعنی پریکٹیکلی اس میں دخل اندازی نہیں. آپس میں ٹینٹیٹیو نمبرز ہو جائیں گے, مطلب آپس میں ورکنگ پارٹنر, بینگ اے اونر. پھر آگے جو ہے یہ جب نفع جو تقسیم ہوگا, نفع تقسیم کریں گے فیصد کے حساب سے کریں گے, اور سرمایہ کے اعتبار سے نہیں ہوگا نفع. نفع جو ہے وہ جو آپس میں انہوں نے لینا ہے, وہ جو حقیقی نفع ہوگا اس کا فیصد نکالا جائے گا. یعنی کل سرمایہ کا فیصد نہیں ہے, یہ تو پھر سیدھا سیدھا پھر ظلم ہو جانا ہے, ظلم ہو جائے گا اونر کے اوپر. کل سرمایہ کا تناسب نہیں ہوگا, بلکہ جو حقیقی نفع ہوگا اس حقیقی نفع کا تناسب جو ہے اس کا جو فیصد نکال کے وہ آپس میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ جو مداربہ ہے, اس کو مداربہ کا درب سے نکلا ہے. درب کا لغوی معنی ہوتا ہے سفر کرنا. اس کو مداربہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک فریق ہے مدارب, جو کاروبار کی مہارت رکھتا ہے, وہ سفر کے ذریعے اخراجات کرتا ہے اور اس کے بدلے میں, اس کے عوض میں, اپنی سفری مشقت کے عوض میں نفع کا حقدار بنتا ہے. اس مناسبت سے اس کو مداربہ کہتے ہیں. اسی کا ایک دوسرا نام بھی ہے مقارضہ. مقارضہ کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. چونکہ اس کے اندر جو رب المال ہے, جو انویسٹر ہے, جو اونر ہے, وہ اپنا پیسہ جو ہے کاٹ رہا ہے, یعنی دو حصوں میں بانٹ رہا ہے. دوسرے بندے کو دے دیا ہے, نفع اس کو بھی ملنا ہے اور نفع دوسرے بندے کو بھی ملنا ہے. تو اس مناسبت سے اس کو مقارضہ بھی کہا جاتا ہے. شرعی حیثیت جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے, اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ ہو تو بالکل یہ جائز ہے, اصول و ضوابط کے ساتھ نہیں ہوگا تو ناجائز ہے. احادیث کی جہاں تک بات ہے تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا, حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ثلاث فیہن البرکہ, تین امور وہ ہیں, تین باتیں وہ ہیں جن میں برکت ہے. ایک فرمایا البیع الی اجل والمقارضہ واخلاط البر بالشعیر للبیت لا للبیع. تین چیزوں میں برکت ہے. ایک یہ کہ متعینہ مدت کے لیے ادھار فروخت کرنا, ادھار بیع کرنا. دوسرا مقارضہ یعنی مداربہ, اس مداربہ میں برکت ہے. اور تیسرا یہ فرمایا کہ اپنے گھریلو استعمال کے لیے گندم کو جو کے ساتھ ملا لینا, بیع کے لیے نہیں. بیچنے کے لیے گندم کو جو کے ساتھ نہیں ملا سکتے, وہ تو خالص ہی بیچنا ہے. اپنے گھریلو استعمال کے لیے گندم کو جو کے ساتھ ملانا, یہ اس کے اندر فرمایا برکت ہے. یہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. دوسری روایت سنن بیہقی کی, حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سیدنا رسول علیہ السلام کے چچا تھے, ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا مال مضاربت پر دیا اس شرط کے ساتھ کہ جو فریق ہے مدارب ہے, نہ تو سمندر میں لے کر جائے گا, نہ کسی وادی میں لے کے جائے گا, نہ اس سے جانور خریدے گا. اچھا, کنڈیشنز بھی انہوں نے لگائیں. تو فرفیہ شرطہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجازہ. تو ان کی جو شروط ہیں, ان کی جو شرط ہے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائی گئی, معاملہ لے کر گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دے دیا, یعنی نافذ کر دیا, جس کا مال ہے. ہاں, جس کا. لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ دونوں روایتیں جو میں نے ذکر کی, دونوں روایتیں سندن بہرحال ضعیف ہیں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی انہی شرطوں کے ساتھ مال مداربت پر دیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مداربت پر مال دیا ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ مداربہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن بہقی دونوں میں ہے کہ مداربہ میں نفع جو ہے تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہوگا دونوں کے مابین. حضور جان عالم علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال لے کر آپ گئے تھے, وہ جو تجارت فرمائی تھی, تو وہ بھی مداربہ کی بنیاد پر ہی فرمائی تھی. تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے, یعنی قولاً و فعلاً ثابت ہے سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مداربہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, مداربہ سے متعلق حیثیت اور اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, ہم نے سمجھا. اور آغاز ہوا جو ہے وہ ناپ تول کی کمی سے متعلق میں نے جانا قرآن و حدیث سے. تو میں ناظرین کرام ایک وقفہ یہاں پر چاہتا ہوں, اور اس وقفے میں غور کیجئے اپنے آپ پر, مجھے اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں ہم تو یہ غلطیاں نہیں کر رہے, کیا ہم تو کہیں ان خرابیوں کا شکار نہیں ہیں جنہیں شریعت نے عیب قرار دیا یا ممنوع یا حرام تک قرار دیا. چلے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.
جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.